ڈاکٹر فردوس صاحبہ یہاں سے آگے اب دیکھیں آپ کیا دیکھتی ہیں، مطلب بڑا ایک کنفیوژن سی ہوگی یہ پولیٹیکل کلائمیٹ پہ نا. کوئی پارٹی اگر الیکشن ہوتا ہے مجھے تو اکثریت لیتی نظر نہیں آ رہی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تحریک انصاف ہو چکی ہے، بیچ میں سے گروپنگ بن رہی ہے، وہاں سے کوئی جہانگیر ترین کا فیکٹر آ رہا ہے. آپ میڈم اتنا سیاست کو آپ نے دیکھا پرکھا، اگر آپ صرف تجزیہ ہی کریں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ، کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ یہاں سے الیکشن کا، جمہوریت کا؟ ڈاکٹر صاحبہ کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے 1.5 سال سے دیکھا کہ میں میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں. جی جی جو ہی انہوں نے اپنا ٹارگٹ بدلا اور اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کو اپنے نشانے پہ لیا، تو پھر میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ دیوار سے ٹکرے مارنے جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی انہوں نے زخمی ہو کے گر جانا ہے، اور ان کو سمجھایا اور اس نہج پہ پہنچنے سے پہلے بار بار ان کو الارم کیا. جب وہ نہیں مانے تو سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ کے، اور اس وقت جس وقت کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے، یہ ہمارے لیے بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. یہ دکھ کے لمحے ہیں، پریشانی کے لمحے ہیں. لیکن جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور پاکستان کی سیاست کرنی ہے اور عوام کی سیاست کرنی ہے، ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں نا لہٰذا کہ اب جو کھچڑی محب پک گئی ہے وطن اس پاکستانی کا ہے وے فارورڈ بھی بتائیں نا وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک جو آپ نے بات کی ہے کہ وٹ نیکسٹ، دیکھیے میں سیاست کے اندر جو 22 سال کا تجربہ ہے، میری سیاسی جو سمجھ بوجھ ہے اس کا نچوڑ یہ ہے، ایم کیو ایم کی طرح مختلف دھڑے اور مختلف گروپوں میں بڑھتے دیکھ رہی ہوں. اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ وہاں الیکشن ہو گیا جو آپ کے خیال میں بیانیہ تھا ڈاکٹر جن صاحبہ کے اس سال یہ اشارے پہ الیکشن کروا لے اشارے گی پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دستبردار ہو جائے گی نگران سیٹ اپ کے لیے کہ نہیں؟ دیکھیں ان کو اپنا ٹینور پورا کر کے جانا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے زخم دیے ہیں اس قوم کو، اور یہ ان کا تجربہ بھی فیل ہو گیا ہے. کیونکہ انہوں نے جو ڈیلیور کرنا تھا، پرفارم کرنا تھا، یہ پہلے 3-4 مہینے کہتے رہتے نا کہ یہ ہمارا گاند ہے جس کو صاف کر رہے ہیں، تو شاید قوم بھی مانتی اور ہم بھی کہتے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. لیکن اب جب 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج یہ چھپتے پھر رہے ہیں یا فرنٹ پہ آ کے اپنی پالیسیز کو اون نہیں کر رہے یا عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ شو کرتا ہے کہ انہوں دا بھی جھاکا جڑا سی وہ لتھ گیا ہے. شہباز شریف کو جو ایک ایسی شخصیت بنا کے گڈ ایڈمنسٹریٹر اور پرفارمر کے طور پہ قوم جانتی تھی، میرا خیال ہے کہ ان کی ٹیم ان کو بھی لے ڈوبی ہے. میں آئی ایگری ود یو بالکل. مصدق صاحب یہ تو ڈاکٹر صاحبہ نے ویسے نا 16 آنے کی بات کی ہے، بلکہ میں کہوں گا 20 کے 20 پورے آنے کی بات ہی کر دی ڈاکٹر صاحبہ نے. تو آپ جتنی بھی خوشخبریاں سنائیں، یہ پیٹرول وغیرہ یہ تو سب ٹھیک ہے، شاید آپ کی منسٹری تو سرخرو ہو ہی جائے اگر پیٹرول کے نرخ آپ کی گورنمنٹ جانے سے پہلے نیچے آ گئے. لیکن سر ایک اوور آل تو یہی فیلنگ آئی. بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کامران، میں کریڈٹ دیتی ہوں ڈاکٹر مصدق کو، چونکہ میں نے اس فیلڈ میں بہت محنت کی ہے. انہوں نے ریفارمز انٹروڈیوس کرائی ہیں، اور سب سے زیادہ میں اس لیے کریڈٹ دوں گی ان کو کہ انہوں نے انڈسٹری اور پاور سیکٹر سے گیس لے کے ڈومیسٹک کنزیومر کو جو دی اور غریب کے گھر کا چولہا جلا، اس کی وجہ سے یہ 1 منٹ آپ نے مصدق ملک صاحب کا لے لیا ہے، کیونکہ یہ اپنے ڈیفینس میں انہوں نے یہ باتیں کرنی تھی. لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ خوشخبری جو پہلے تو سنا دیں آپ، اگر کوئی ہے تو بتا دیں کیا دینے لگے ہیں آپ. بجٹ میں دیں گے، ابھی دیں گے؟ بجٹ میں کیا طوفان آئے گا لوگوں کے اوپر، کچھ تھوڑا یہ بھی بتا دیں. اینڈ ود نو آئی ایم ایف، وداؤٹ آئی ایم ایف، دا بجٹ از گوئنگ ٹو کم. جی میرے خیال میں وزیر اعظم ایک نئی ڈائریکشن معیشت کو دینے والے ہیں، اور چند دنوں میں اس سے پہلے اعلان کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس مرتبہ جو بجٹ آپ کے سامنے آئے گا وہ یکسر مختلف ہے. اس میں آپ کو چھوٹے طبقے کے لیے مراعات نظر آئیں گی، غریب آدمی کے لیے مراعات نظر آئیں گی، چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں ان کو شروع کرنے کے لیے مراعات نظر آئیں گی. آپ کو بڑے انڈسٹریلسٹ کے لیے اس بجٹ میں مراعات نہیں نظر آئیں گی. آپ کو چھوٹے آدمی کے لیے، عام آدمی پہ، سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کاروبار شروع کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کئی راستے نظر آئیں گے. آپ کو یوتھ کے لیے نئے راستے نظر آئیں گے. تو میں سمجھتا آپ کو زراعت کے لیے نئے راستے سمجھ آئیں گے. اب میں وہ پروگرام تو پرائم منسٹر صاحب ہی اناؤنس کریں گے، لیکن وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا زرعی ریولوشن وہ لانا چاہتے ہیں. صدیق ملک صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی سر. بولتے رہے اس طرح میری آنکھیں بند ہیں، یقین کریں ایسے کہ گھنٹیاں نہیں بج رہی ہوتی، رائمز چل رہی ہیں، میلڈی سانگ. یہ مصدق صاحب کا فیوچر الیکشن منشور ہے،
جی جی میں وہی امپلیمنٹ نہیں ہو میں وہی بات کرنے لگا تھا مصدق صاحب، یقین کریں میری آنکھیں بند ہو گئیں. آپ نے اتنی خوبصورت فیری ٹیل سنائی ہے کہ یہ آگے بڑھنے کی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو قوم شہباز شریف کو یاد رکھے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے پھر قوم شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ اور تاریخ کیا کرے گی. مصدق میرے بھائی ٹائم نہیں ہے یہ اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں، ٹائم نہیں ہے. اچھا ہاں واہ، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ یہ جتنی فیری ٹیل سنا رہے ہیں پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب یور ٹیک سر، جتنی بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہیں 1.5 سال میں آپ نہیں کر سکے تو اب کیا صرف اعلان کی حد تک کریں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے جی. آپ کو پورے پروگرامز نظر آئیں گے، آپ کو ایک ڈائریکشن نظر آئے گی، اور اب سے لے کے اگست تک اگر اس ڈائریکشن کی طرف ہم چلنا شروع ہو جائیں اور لوگوں کو سہولت ملنی شروع ہو جائے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگوں نے تو ہمیں ایویلیویٹ کرنا ہے. ہم لاکھ کہیں کہ پچھلی حکومت کا بوجھ تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ بوجھ اٹھانا ہے. تو اب انشاءاللہ 1 سال گزر گیا اور ہمیں قوی امید ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ سہولت لوگوں کے لیے ضرور پیدا کریں گے، بالخصوص نچلے طبقے کے لیے. آپ جس زاویے سے بھی اس بجٹ کو دیکھیں گے آپ کو غریب آدمی نظر آئے گا انشاءاللہ. مطلب جس زاویے سے بھی دیکھوں گا غریب آدمی نظر آئے گا. بجٹ کے بوجھ تلے یا بجٹ میں خوش ہوتا ہوا، یہ بھی بتا دیں. اس وقت تو بجٹ کے بوجھ تلے ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت غریب آدمی پہ کافی اچھا یہ آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ، مصدق صاحب آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ ہونے جا رہا ہے؟ یس اور نو کر دیجئے پھر دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. دیکھیے اس کے اوپر جی آئی ایم ایف کے اوپر تو کیونکہ وزارت خزانہ لیڈ لیتی ہے، لیکن میرے خیال میں وقت اتنا تھوڑا ہے کہ بجٹ کے پریزنٹ کرنے تک تو سر میرے ساتھ ہی رہیے گا ہوگا. لیکن بجٹ میں 1 سیکنڈ کے لیے سر، بجٹ میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس سے لوگوں کو یہ اعتماد ملے گا کہ اس کو بجٹ کے آنے کے بعد آئی ایم ایف. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی.